alaikum. The reading I'm going to review today is What is Politics, and this is the first chapter of the book What is Politics, जिसमें उन्होंने introduce कराया हुआ अपनी book को और politics को as a concept. So in this reading we are going to say we are going to see what politics is, where politics is, and if it is inevitable or not. یہ ریڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہے ایرسٹوٹل کی کوٹیشن سے. مین از بائی نیچر آ پولیٹیکل اینیمل اینڈ وی آر جنرل اسٹڈی اسٹوڈنٹ, سو وی نو وٹ نیچر از اینڈ وٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ اینڈ وٹ از نیچرل. اور جو چیزیں نیچرل ہوتی ہیں اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں دیٹ کین ناٹ بی چینج اور اگنورڈ. سو ایف وٹ ایرسٹوٹل سیز از ٹرو, دیٹ مینس پالیٹکس از ایوری ویئر in human interaction, in human behavior, and it cannot be ignored. اس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے, اس کو ہم اس کو ہم سائڈ پہ بھی نہیں رکھ سکتے. It has to be there in our daily interaction. This chapter, اس چیپٹر کی شروع میں وہ کہتے ہیں کہ politics is exciting because people disagree. The main idea is کہ جہاں جہاں پہ disagreement ہوتا ہے, disagreement over for example the distribution of resources. اگر ہمارے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ایک گلاس پانی ہے اور 5 لوگ ہیں جو اس کو پینا چاہتے ہیں, تو who should get water and who should not get water, سو ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی, کس کا کتنا حصہ ہوگا, کیا سوسائٹی کوآپریشن کی بیسس پہ چلنی چاہیے یا کانفلکٹ کی بیسس پہ, کیا جس کے پاس زیادہ پاور ہے یا اتھارٹی ہے یا جو عمر میں بڑا ہے یا جو مرد ہے یا جو عورت ہے یا جو بچہ ہے یا جو زیادہ پڑھا لکھا ہے یا زیادہ امیر ہے, اس کو پانی ملنا چاہیے یا سب کو ملنا چاہیے. These things determine what politics is. How should collective decisions be made? Who should have a say? کس کس کا اوپینین ہونا چاہیے, کس کس کو ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, کس شخص کا یا اس کی پوزیشن کا کتنا انفلوئنس ہونا چاہیے, یہ سب کچھ پالیٹکس ہے. سو جہاں جہاں کانفلکٹ ہے, جہاں جہاں لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں اوور سم تھنگ, وہاں پہ کانفلکٹ ہے, اینڈ کانفلکٹ از انیویٹیبل. دس از دا مین پریویو آف وٹ وی آر گونا ریڈ ان دا further in this chapter. کچھ کی ایشوز جو اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہیں what are the defining features of politics as an activity. کیسے پتہ چلے گا کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی ABC, اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے یا نہیں اور کہاں کہاں. How has politics been understood by various thinkers and traditions? کون لوگ, so different thinkers, different academicians, different writers, different authors politics کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں. What are the main approaches to the study of politics as an academic discipline? Politics academic discipline کے طور پہ کیسے کب انٹروڈیوس ہوا اور اس کی کیا اپروچز ہیں, کس طرح پڑھا جاتا ہے. Can the study of politics be scientific? پولیٹیکل اسٹڈیز جو ہے کیا وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے. What roles do concepts, models and theories play in political analysis? جب ہم پالیسی انالیسس کرتے ہیں یا پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو کون سے کانسیپٹس, ماڈلس, تھیریز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کا کیا کردار ہے. How have globalizing trends affected the relationship between politics and international relations? یہ کچھ کی ایشوز ہیں جو آگے ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اسٹارٹنگ ود ڈیفائننگ پالیٹکس. وٹ پالیٹکس از. پالیٹکس in its broadest sense is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live. 3 انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. People make rules, لوگ رولز بناتے ہیں. They preserve them, بنے ہوئے رولز کو سنبھالتے ہیں, preserve کرتے ہیں. And amend, وقت کے ساتھ ساتھ جب انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو امینڈ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ جس ایکٹیویٹی میں یہ 3 یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہو, دیٹ از پولیٹیکل ایکٹیویٹی. Although politics is also an academic subject, it is clearly then the study of this activity. تو politics as a subject بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہوتا ہے جس میں رولز یا تو بنتے ہیں یا پریزرو ہوتے ہیں یا امینڈ ہوتے ہیں یا یہ تینوں ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی سے 2. Politics is thus inextricably linked to the phenomena of conflict and cooperation. Politics جو ہے وہ conflict اور cooperation, A conflict B cooperation, ان کی بیسس پہ
کام کرتی ہے. کبھی ہم کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہمیں لاز کی رولس کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہمیں کبھی کوآپریشن کے لیے رولز اور لاز کی ضرورت پڑتی ہے. آن دا ون ہینڈ دا ایگزسٹنس آف رائول اوپینینس, جہاں جہاں کانفلکٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ وانٹس ہوتی ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے, دو لوگوں کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں رولس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ دونوں لوگ پیسفلی رہ سکیں. آن دی ادر ہینڈ پیپل ریکاگنائز کہ ایک ان آرڈر ٹو انفلوئنس دیز رولس, اگر ہم نے جو لاز جو رولس بنا لیے ان کو اگر ہم نے انفلوئنس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوآپریشن کی ضرورت ہے. ایک شخص وہ رول کو تبدیل نہیں کر سکتا, بٹ اف دیر از اے کوآپریشن, اف دیر از یونٹی, اگر ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کام کریں, ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ amendment کی طرف جانا چاہتے ہیں, then this is possible, they can do it. Any attempts to clarify the meaning of politics must nevertheless address two major problems. جب بھی politics کی definition کی بات ہوئی ہے, دو problems emerge ہوئے ہیں. The first is the mass of associations that the word has when used in everyday language. کہ جب فرسٹ پرابلم از دیٹ پالیٹکس از اے لوڈیڈ ٹرم. جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق اکنامکس سے بھی بن جاتا ہے, جیوگرافی سے, پاور سے, ہسٹری سے, بایولوجی سے, ہر چیز سے اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت مشکل ہے اس چیز کو ڈیفائن کرنا یا اس کو کلیریفائی کرنا کہ وٹ اٹ از. اور دوسرا پرابلم ہے کہ دس از اے ڈرٹی ورڈ. ڈرٹی ورڈ اس لیے کیونکہ اس میں ٹربلس, ڈسٹرپشن, وائلنس, یہ ساری چیزیں, کرپشن, یہ سب چیزیں سامنے آپ کے ذہن میں آتی ہیں جب آپ اس ورڈ کی بات کرتے ہیں. اور یہ بہت نئی بات نہیں ہے, دس از ویری اولڈ. انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے دیٹ اٹ اسٹارٹڈ ان 1775 جب سیموئل جانسن نے کہا کہ پالیٹکس از نتھنگ مور دین a means of rising the world. While in the 19th century US historian, ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ہسٹورین تھا ہنری ایڈمس, اس نے سم اپ کیا کہ پالیٹکس از دا سسٹمیٹک آرگنائزیشن آف ہیٹریڈس. نفرتوں کو جب ہم آرگنائز کر دیتے ہیں, دیٹ از پالیٹکس. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ ایون ریسپیکٹڈ اتھارٹیز کین ناٹ اگری ود what the subject is about. کوئی بھی دو آتھرس, کوئی بھی دو اسپیشلسٹ بھی اس بات پہ ایک اگریمنٹ پہ نہیں آ سکتے. دو بیسٹ پیپل جو پالیٹکس میں ہو سکتے ہیں, بیسٹ ایکسپرٹس جو ہو سکتے ہیں, ایون دے ڈونٹ اگری کہ پالیٹکس کو کس طرح ڈیفائن کرے, واٹ از پالیٹکس اباؤٹ. اتنے ڈفرینٹ ویز میں یہ چیز ڈیفائن ہو سکتی ہے. ایکسرسائز آف پاور, سائنس آف گورنمنٹ, کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ, ایلوکیشن آف ریسورسز, دھوکہ, چوری, کرپشن, وائلنس, یہ ساری چیزیں ملا کے بھی پالیٹکس, اور ڈیفینیٹلی لا میکنگ, پالیسی میکنگ, دیٹ از ون آف دا فیسز آف پالیٹکس. تو اتنی ساری چیزوں کی اس کی ایسوسیشن ہے کہ کوئی سے بھی دو لوگ اس پہ اگری نہیں ہوتے, بٹ اٹ از اباؤٹ which is a problem کہ ابھی تک پالیٹکس جو ہے اس کی بہت ساری ڈیفینیشن اینڈ وی کین ناٹ کم اپ ٹو ون ڈیفینیشن. یہاں پہ انہوں نے دیکھے سائڈ پہ بلٹس پہ شارٹ ڈیفینیشن لکھی ہیں کانفلکٹ کی, which is competition between opposing forces reflecting a diversity of opinions, preferences, needs اور interests. کانفلکٹ اس کے دو لوگ جو ہیں ان کا کسی چیز پہ ڈفرینٹ اوپینینس ہیں, یا وہ دونوں لوگ اس چیز کو کلیم کرنا چاہتے ہیں. اینڈ کوآپریشن از ورکنگ ٹوگیدر ٹو اچیو گولس یا کلیکٹیو ایکشن. فرام دس پرسپیکٹیو, سو یہ دو ڈیفیکلٹیز کہ جب بھی پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے کی بات آتی ہے دو مشکلیں آتی ہیں. ون از کہ یہ بہت لوڈیڈ ٹرم ہے اور جس کا تعلق نیگیٹو چیزوں کے ساتھ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی سے دو لوگ جو ہیں دے ہیونٹ بین ایبل ٹو کم اپ ٹو اگری آن ون سنگل ڈیفینیشن. یہ دو پرابلم ذہن میں رکھتے ہوئے پالیٹکس may be treated as an essentially contested concept. ایک ایسا کانسیپٹ جو کہ ڈیفینیٹلی کنٹیسٹڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کنٹیسٹیشنز نہ ہو, اس میں ڈفرینسز آف اوپینین نہ ہو, in the sense that the term has a number of acceptable or legitimate meanings. So ایک ایسی ٹرم ہے جس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. پالیٹکس کو لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پالیٹکس کو ڈفرینٹ اپروچز کی ڈیفینیشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ اپروچز میں ڈیفائن کرتی ہیں. Politics as an arena, politics as a, for example, arena, and politics as a process. اس میں انہوں نے ڈفرینٹ اپروچز اور ڈیفینیشنز بتائی ہیں.
سب جس میں سب سے پہلے ہے پالیٹکس ایز دا آرٹ آف گورنمنٹ. فرسٹ اپروچ ٹو لوکنگ ایٹ پالیٹکس از دیٹ پالیٹکس از دا آرٹ آف گورنمنٹ. حکومت کا جو طریقہ ہے دیٹ از پالیٹکس. پالیٹکس از ناٹ اے سائنس بٹ این آرٹ. چانسلر بسمارک نے یہ بات کہی اور what he had in mind was the art of government, the exercise of control within society through the making and enforcement of collective decisions. یہ آرٹ کس طریقے سے آپ لوگوں پہ حکومت کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنا جو آپ کا ایجنڈا ہے وہ آپ لا سکتے ہیں, لوگوں کو اس پہ اگری کروا سکتے ہیں. This is politics. The word politics is derived from polis, meaning literally city state. So جو ورڈ پالیٹکس ہے اس کا میننگ وہ پولس سے ڈرائیو ہوا ہے جس کا مطلب ہے سٹی اسٹیٹ. سو ڈیفینیٹلی اسی مطلب سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, ہاؤ دا ورڈ ایمرجڈ اینڈ وٹ اٹ مینٹ وین دا ورڈ کیم انٹو ایگزسٹنس. Classically understood to imply the highest or more desirable form of social organization. اس میں انہوں نے کچھ کانسیپٹ دیے ہوئے. پہلا ایک کانسیپٹ یہ دیکھیے سائڈ پہ اتھارٹی کا دیا ہوا ہے. وٹ اتھارٹی از. Authority can most simply be defined as legitimate power. For example, me being a teacher, I have an authority over you, and that authority is about knowledge. I am authorized to give you knowledge about politics. ٹھیک ہے, تو this is authority جو کہ legitimate power ہے, whereas power is the ability to influence the behavior of others. Authority is the right to do so. So I have the right to influence آپ کی سوچ, اینڈ دیٹ از مائی پاور, مائی ایبلٹی. تو آپ کو اتھارٹی اور پاور کے بیچ میں مطلب سمجھ آیا. So what is striking about the definition of policy of politics as an art of government is کہ یہ further narrow کی جا سکتی ہے. This is evident in the tendency to treat politics as equivalent of party politics. یہ اتنی براڈ ڈیفینیشن ہے, اس کو نیرو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صرف پارٹی پالیٹکس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ پولیٹیکلی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, بلیفس کیسے ہیں, لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, اور وٹ ایور دوز پیپل جو کہ نان پولیٹیکل ہیں, ان ساری چیزوں کو اس میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. Polity and anti-politics. So there is one key term that is also used here is anti-politics, which is a delusionment with formal or established political processes reflected in non-participation, support of anti-system parties, or the use of direct action. So کچھ لوگ کہتے ہیں which is a delusion. یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ this is not practically possible. Everybody is political. Everything is political. But then there is a delusion that we are anti-politics. So ہم political party یا political processes میں part نہیں لے رہے. That doesn't necessarily mean that we are anti-politics, but that's a delusion. ہمیں لگتا ہے کہ ہم anti-politics ہیں. یہاں انہوں نے کچھ آتھرس ڈفرینٹ کا بتایا کہ وہ لوگ کیا پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے ایک اٹالین پولیٹیشین اینڈ آتھر ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے ان کے کام کے بارے میں. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ اف یو ریڈ اٹ. نیچے کچھ کانسیپٹ دیے ہوئے. پاور کیا ہے؟ Power in its broadest sense is the ability to achieve a desired outcome. میں جو چیز حاصل کرنا چاہتی ہوں اس کو حاصل کر لینا is power. Power to اب پاور کی بھی ڈفرینٹ فارمس ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو حاصل کر لینا is power to, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈفرینٹ فارمس ہیں. فار ایگزامپل پاور اوور, کسی بندے کو یا کسی چیز کو انفلوئنس کر لینا, کسی کو اس چیز تک پہنچا دینا جو چیز آپ چاہتے ہیں, دیٹ از پاور اوور. سو پاور کی بہت ساری فارمس ہیں. یہاں پہ ایک ریڈنگ کا انہوں نے ریفرنس دیا فیسز آف پاور کا, وچ از آن پیج نمبر 9. ہم وہ بھی آگے دیکھتے ہیں. دوسرا ایرنا یا دوسری ڈائمینشن جو ہے پالیٹکس کو دیکھنے کی, دوسری اپروچ جو ہے, دیٹ از پالیٹکس ایز پبلک افیئر. یہ کیا ہے کہ پالیٹکس جو ہے اٹس اے ڈسٹنکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل جو چیزیں ہیں اس کو جب ہم فرق میں کرتے ہیں تو پبلک اسفیئر یا جو پبلک لائف ہے دیٹ از پولیٹیکل, پبلک ورسز پرائیویٹ.
جو ہم گھر میں بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں وہ کیوں رپورٹ نہیں ہوتے یا اس پہ کوئی کیوں نہیں بولتا؟ بیکاز دے تھنک کہ یہ لوگوں کا نجی معاملہ ہے، پرائیویٹ افیئر ہے. بٹ پالیٹکس از ناٹ پرائیویٹ، ایکچولی نتھنگ از پرائیویٹ. ٹھیک ہے، پالیٹکس جو ہے دس از اے پبلک افیئر. تو ہمیں ایسی پالیسیز کی بھی ضرورت ہے جو کہ پرائیویٹ چیزوں کو بھی ریگولرائز کر سکیں. ویئر شوڈ دا لائن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف بی ڈران؟ یہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہاں پہ ہم ہیئر دا کوشچن. پالیٹکس جو ہے اس سے آپ پبلک افیئرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ریگولیٹ کر سکتے ہیں، بٹ دا کوشچن از کہ پبلک لائف ہے کیا ہے، واٹ از پرائیویٹ لائف، اور وہ لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے. دا انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ، حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں دیٹ دے کین بی کنسیڈرڈ پبلک in a sense that they are responsible for the collective organization of community. کیونکہ وہ حکومت ہے اور کیونکہ وہ چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، they might be public. لیکن اس کے علاوہ فیملی، کنشپ، پرائیویٹ بزنسز، ٹریڈ یونینس، کلبس، کمیونٹی گروپس، یہ سارے پرائیویٹ ہیں ان اے سینس کہ یہ لوگ انڈیویجولس کے بنائے ہوئے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پبلک بھی ہے بیکاز دے اسٹل نیڈ لاز. گیو می اے سیکنڈ، آئی جسٹ برنگ مائی چارجر. سوری. Okay, sorry, the charger finally worked now. So, یہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کا اگین ایرسٹوٹل کا بتایا ہوا ہے پالیٹکس کے بارے میں، اس کی کیا رائے ہے. دیٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو ریڈ. ہاں، so we were talking about the public private divide and where can be the where the line can be drawn.
کہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پبلک ہے اور یہ پرائیویٹ ہے. اور سو انہوں نے بتایا کہ جو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ اور گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں دے آر پبلک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن چیزوں کو ہم پرائیویٹ کہتے ہیں دے آر آلسو پبلک بیکاز دے نیڈ ٹو بی ریگولیٹڈ اینڈ دے انوالو پیپل. یہاں پہ سول سوسائٹی کا کانسیپٹ انہوں نے بتایا ہے. سول سوسائٹی اوریجنلی meant a political community, but the term now is more commonly used to refer to what is private. تو پہلے جو ہے وہ سول سوسائٹی دیٹ واز پولیٹیکل کمیونٹی, اب پرائیویٹ جو چیزیں ہیں این جی اوز بزنسز ان کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے. So there is a need to draw a distinction between public and private, but at the same time, there is a need to regularize what we call private affairs also, because they also need policy and law and regulations. Again یہ ہے نا Arendt کے بارے میں بتایا ہوا, who is a German political theorist and philosopher. ان کے کام کے بارے میں ان کے پولیٹیکل ویوز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اوکے, اگین پبلک پرائیویٹ کی جو بات ہے, پبلک از the state apparatus of the government, while private is civil society, autonomous bodies, business, trade unions, clubs, families and so on. And public and private again, family and domestic life is public personal realm, and political realm or public realm is commerce, work, art, culture and so on. Right. The third approach to look at politics is politics as compromise and consensus. Consensus کیا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائے, ووٹنگ کروا کے جیسے ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس پہ سب کا کنسنسس ہوتا ہے, سب کا اگریمنٹ ہوتا ہے. کنسنسس مینس اگریمنٹ, بٹ اٹ ریفرز ٹو این اگریمنٹ آف اے پرٹیکولر کائنڈ. It implies first a broad agreement, the term of which are accepted by a wide range of individuals of groups. ضروری نہیں ہے کہ سب, but wide range of individuals, majority جو ہے وہ اس پہ agree کرے ان rules پہ, that is consensus. Second, it implies an agreement about fundamental and underlying principles as opposed to precise or exact agreement. Consensus جو ہے that is جو agreement کے through build ہوتا ہے. Politics as compromise and consensus. Politics is not only the art of government. Politics is not only جو second تھا public affairs, but politics is also about compromises and consensus. Politics is the activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to their importance to the welfare and survival of the whole community. Politics میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش کر سکیں. It's about compromise and at the same time it's about consensus, کہ آپ جو wide majority of individuals یا wide majority of parties involved ہے وہ اس پہ agree کریں, consensus دیں. And last, politics as power. The fourth definition of politics is both the broadest and the most radical. Rather than confining politics to the art of government or public affairs or یہ جو third has compromise and consensus, انہوں نے politics کو کہا if you want to see politics, we have to see power. کس کے پاس کیا کرنے کی طاقت ہے, کیا کرنے کی power ہے, determines the politics in the activity involved. فیسز آف پاور انہوں نے بتایا, پاور کس کس شکل میں ہوتی ہے, پاور کس کس طرح کی ہوتی ہے. پاور کین بی سیڈ ٹو بی ایکسرسائزڈ وین ایور اے گیٹس بی ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ بی وڈ ناٹ ادروائز ہیو ڈن. سو اگر آپ میں سے کوئی آگے ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا اور میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں اور آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں, دیٹ مینس آئی ہیو پاور اینڈ آئی یوز مائی پاور ٹو میک یو ڈو سم تھنگ دیٹ یو ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈو. However, A can influence B in various ways. میں اپنی authority دے کے, میں شرط لگا کے بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں, شرط لگا کے لائک لالچ دے کے میں آپ کو اپنی authority سے بھی دے سکتی ہوں کہ میں آپ کو فیل کر دوں گی اگر آپ ایڈمیشن فارم نہیں دیتے. میں آپ کو پرسویٹ بھی کر سکتی ہوں, آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہوں. یہ ڈفرینٹ فارمس جو ہیں
They determine the forms of power I can have, different phases of power. Power as decision making. Who does what? Who decides? Power as agenda setting. کہ میں آپ کے ایجنڈا سیٹنگ کر دوں کہ نہیں دس از ویری امپورٹنٹ یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اور آپ گھر جا کے اس بارے میں بات کریں. دیٹ از اندر فیس آف پاور. فرسٹ جو تھا دیٹ واز کہ میں آپ کے بہاف پہ ڈیسیژن کر کے اور آپ کا فارم جمع کروا دوں. سیکنڈ از میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایجنڈا پہ یہ ہونا چاہیے اور آپ کو آپ کے تھرو یہ کام کروا لوں. اینڈ پالیٹکس ایز تھاٹ کنٹرول. دا تھرڈ فیس از کہ میں آپ کو انفلوئنس کروں کہ آپ کیا سوچتے ہو اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو. مے بی یو ڈونٹ وانٹ اندر ڈگری بٹ آئی کین میک یو feel like you need another degree. This is another form of power that I can have or person A can have on the person B. یہ ڈفرینٹ طرح کی پاورز ہیں جو کہ پالیٹکس جس کا ایک پارٹ ہے. اگر یہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے ویمنس لبریشن موومنٹ کی جو 1960s اور 1970s میں تھی, جس میں فیمنزم میں لوگوں کا انٹرسٹ, فیمنزم بیسیکلی اسٹارٹ ہوا اور لوگوں کا انٹرسٹ اسٹارٹ اٹ واز آلریڈی دیئر بٹ لوگوں کا انٹرسٹ انہوں نے گین کرنا تھا. اینڈ دا ریڈیکل تھنکنگ کہ نتھنگ از پرائیویٹ, پرائیویٹ از آلسو پبلک اینڈ پولیٹیکل. تو یہ ایجنڈا سیٹنگ اور کس طرح انہوں نے اس بارے میں کام کیا, ڈفرینٹ فیمنسٹ پولیٹیشنس یا فیمنسٹ پولیٹیکل آتھرس, فار ایگزامپل کیٹ ملٹ جنہوں نے بک لکھی سیکشول پالیٹکس پہ, پاور اسٹرکچرڈ ریلیشن شپس کی انہوں نے اس کے اندر بات کی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اس کا فیمنسٹ آتھرس کے بارے میں بتایا کہ ان کا پاور کے بارے میں کیا خیال ہے, یا کیسے پالیٹکس جو ہے دیٹ ڈٹرمنس your agenda, your thoughts, your beliefs. یہ دیکھیں جو انہوں نے جو میں آپ کو رائز آف ویمنس لبریشن موومنٹ کا کہہ رہی ہوں, میکنگ پالیٹکس پرسنل. یہ دیکھیں یہ کہ کیسے پالیٹکس جو ہے وہ صرف پبلک افیئرس کے لیے نہیں ضروری بلکہ پرسنل افیئرس یا جن کو ہم پرسنل افیئرس کہتے ہیں دیٹ آلسو نیڈس پالیٹکس. دیٹ وہاں پہ بھی ہمیں لاز اور پالیسیز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ. اوکے, سیکنڈ تھنگ ہم پالیٹکس کو کیسے پڑھتے ہیں, اسٹڈنگ پالیٹکس. یہاں پہ پالیٹکس کو پڑھنے کی بھی ڈفرینٹ اپروچز انہوں نے بتائی ہیں. دا فلوسافیکل ٹریڈیشن, پالیٹکس ایز اے فلاسفی. فلاسفی کیا ہوتی ہے؟ وے آف تھنکنگ, فلسفہ, کہ پالیٹکس کیا ہے, کیسے ہوئی اور ہم کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. پولیٹیکل فلاسفی از اے سبجیکٹ. دوسرا کیا ہے؟ دا امپیریکل ٹریڈیشن, جو کہ زیادہ ڈسکرپٹیو ہے اور تھیوریٹیکل ہے, جو کہ فلاسفی سے ہٹ کے ہے. دین بیہیویئرلزم, جب ہم بیہیویئر کو پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم پالیٹکس کو پڑھتے ہیں, پالیٹکس ایز اے بیہیویئر. دین ریشنل چوائس تھیوری, جو کہ کوائٹ ریسنٹ ہے کہ ہم کیسے بیسیکلی اٹس اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ, کہ کیسے لوگ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں یا ریشنلی چیزوں کو چوز کرتے ہیں. دیٹ آلسو انوالوز پالیٹکس. دین نیو انسٹیٹیوشنلزم, کہ کیسے انسٹیٹیوشنس جو ہیں ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز یا پرانے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو رولز اور ریگولیشنس ہیں وہ نئے انسٹیٹیوشنس پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں یا نہیں, یا نئے انسٹیٹیوشنس کی کیا ضروریات ہیں. دین کریٹیکل اپروچز, کیسے ہم پالیٹکس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں یا پالیٹکس کو کریٹیکلی دیکھ سکتے ہیں ٹو اینالائز, ہم اس کا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں کریٹیکلی. آگے ڈفرینٹ کانسیپٹس اینڈ ماڈلس, بٹ دس چیپٹر واز مینلی اباؤٹ, یہ چیپٹر چوز کرنے کا مقصد ابھی بیکاز اٹس آور فرسٹ لیکچر, تو آئی وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس ڈفرینٹ فارمس اینڈ ڈفرینٹ فیسز آف پالیٹکس, ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف پالیٹکس, اور یہ کہ پالیٹکس سو دیٹ جب ہم آگے پالیٹکس کی بات کریں تو آپ کے مائنڈ میں صرف حکومت نہ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز نہ ہوں, بلکہ یہ ساری چیزیں, سارے جو فیسز ہیں پالیٹکس کے وہ ساری چیزیں ہوں. ادر دین دیٹ یہ چیپٹر اس کو آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو اٹ ول بی ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ پالیٹکس کے بارے میں ہم کیا سوچتے تھے اور کیا ہے, ڈفرینٹ پیراڈائمس کے بارے میں. دس از ناٹ اے پارٹ آف یور سلیبس بٹ
I will appreciate if you can have a look at it and see what is important for you. At the end یہ summary ہے کہ politics is an activity through which people make, preserve and amend general rules. 3 چیزیں انہوں نے بتائی: make, preserve and amend rules. اس کے بعد پالیٹکس ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا آرٹ آف گورنمنٹ، فار ایگزامپل پبلک افیئرس، فار ایگزامپل کمپرومائز اینڈ کنسنسس اینڈ پاور. جب ہم کسی چیز کو پولیٹیکل کہتے ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کو یوزلی پبلک افیئرز یا پبلک اسفیئر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ پالیٹکس جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی دیٹ از انہیرنٹلی دیئر ان ریلیشن شپس، انٹرپرسنل ریلیشن شپس، کیونکہ یہ کانفلکٹ یا یہ ڈس ایگریمنٹ سے انیشیٹ ہوتے ہیں تو یہ 2 لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ فیملی، ہاؤس ہولڈ اور کمیونٹی لیول پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری اپروچز ہیں جس میں پالیٹکس کو پڑھا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایز اے فلاسفی، تھیری، امپیریکل ٹریڈیشن، نیو انسٹیٹیوشن اسٹرکچرز، ریشنل چوائس تھیری، بیہیورل انالیسز، یہ ساری طرح ہیں اور بہت ساری کریٹیکل اپروچز. تو ان سارے ویز میں پالیٹکس کو پڑھا جاتا ہے. اور پالیسی انالیسس کے لیے بہت سارے ٹولز موجود ہیں جن کو ہم دیٹ ول بی بائی دا وے ہمارے اس کورس کے 3rd ماڈیول جو ہے دیٹ از اباؤٹ پالیسی انالیسس. تو وہ ہم اس میں جا کے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ ود دا ریڈنگ. یہاں پہ کچھ کوشچنز اینڈ ڈسکشنز کے یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے اینڈ دین لیٹس ڈسکس وٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ. تھینک یو جی. حافظ.